بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک گھنے پراسرار جنگل میں غیر معمولی مخلوقات کی ایک وسیع تعداد موجود تھی۔ زمین سے درختوں کی چوٹیوں تک جنگل زندگی سے بھرپور تھا۔ ہر جانور اپنی جگہ پر رہتا تھا۔ جنگل کا ہر حصہ خوبصورتی اور پیار سے بھرا ہوا تھا۔ اس خوبصورت ماحولیاتی نظام کے مرکز میں ایک قدیم بلند و بالا انجیر کا درخت کھڑا تھا۔ اس کی بڑی شاخوں نے جانوروں کے لیے پناہ اور سکون فراہم کیا، جو اس کے اندر بسنے والوں پر سکون بخش سایہ ڈالتا تھا۔ یہ درخت، جسے سرگوشیوں کے درخت کے نام سے جانا جاتا تھا، سرگرمیوں اور گفتگو کا ایک مرکز تھا، جہاں جانور کہانیوں کا تبادلہ کرنے اور دوستی قائم کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس جنگل میں رہنے والوں میں مائلو نام کا ایک جوان اور چنچل بندر بھی تھا۔ اس کی آنکھیں شرارتوں اور تجسس سے بھری ہوئی تھیں۔ مائلو جوانی کے جوش و خروش کا مجسمہ تھا۔ وہ شاخوں میں آسانی سے جھولتا رہتا۔ مائلو کے ساتھیوں کے گروپ نے اس کی قابلیت کی تعریف کی اور اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں نے بھی پریکٹس کی، تاہم مائلو کی دلیری نے اسے بعض اوقات ممنوع علاقوں میں بھٹکنے پر مجبور کیا۔ جنگل کی گہرائی میں زبردست چیتوں کا ایک گروپ رہتا تھا، جس کی قیادت طاقتور لونا کرتے تھے۔ لونا نے جانوروں کو اپنی بادشاہی کے احترام کا حکم دیا، اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ صرف بہادر اور سب سے زیادہ چالاک ہی ان کے دائروں کو عبور کر سکتا ہے۔ ایک دن ایڈونچر کے ناقابل تسخیر احساس سے متاثر مائلو نے پہلے سے کہیں زیادہ سفر کیا۔ اس کی پھرتیلی انگلیاں شاخوں سے لپٹ گئیں جب وہ ناواقف علاقے میں گیا، یہاں تک کہ اس نے خود کو چیتوں کے علاقے میں پایا۔ تجسس سے متاثر ہو کر مائلو نے جنگل کے باسیوں میں سرگوشیوں میں بتائی گئی احتیاط کو نظر انداز کر دیا۔ جیسے ہی مائلو بانس کے جنگل میں گھوم رہا تھا، اس کا سر درختوں سے ٹکرا گیا، جس نے اس کی موجودگی کا اعلان ہر اس شخص کو کیا جس نے توجہ دی تھی۔ بدقسمتی سے اس کے لیے لونا ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی غصے سے بھری آنکھیں اس کو گھور رہی تھیں۔ وہ خوبصورتی سے مائلو کی طرف بڑھا، اس کے طاقتور پٹھے لہرا رہے تھے۔ اچانک خطرے کو محسوس کرتے ہوئے مائلو کا دل دھڑکنے لگا اور وہ گھبراہٹ کے دہانے پر کانپنے لگا۔ مایوسی کے عالم میں مائلو نے اپنے آپ کو پودوں کے درمیان چھپانے کی کوشش کی، لیکن لونا کی نظر بہت تیز تھی۔ اس کی کمزور کوشش کو کاٹ کر براہ راست اس کی روح تک کو بھی جھانکتی تھی۔ حملہ کرنے کے بجائے لونا نے خوبصورتی سے قریب کیا اور اپنی باوقار آواز میں بولا، بے باک، تم میری بادشاہی میں کیا کرنے آیا ہے؟ جنگل میں تمہاری بہادری اور چستی کی داستانیں ہیں، پھر بھی آج یہاں اپنی بیوقوفی دکھا رہے ہو یہاں آگے۔ مائلو لونا کی موجودگی میں کانپ رہا تھا۔ اوہ گریٹ لونا، میں اپنی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں تجسس کی وجہ سے متاثر ہوا تھا، لیکن اب مجھے اپنے طریقوں کی غلطی نظر آ رہی ہے۔ براہ کرم مجھے معاف کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی سرزمین پر دوبارہ کبھی مداخلت نہیں کروں گا۔ لونا نے اپنی نظریں نرم کرتے ہوئے مائلو کو تفریح اور توجہ کے ساتھ دیکھا۔ تجسس ایک قابل تعریف خصوصیت ہے جوان، لیکن اس کا مزاج ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ جنگل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور ہر مخلوق کا اپنا کردار ہے۔ تشکر اور نئی حکمت سے بھرا ہوا مائلو سرگوشیوں کے درخت کی طرف واپس چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنی کہانی اپنے ساتھی جانوروں کے ساتھ شیئر کی، جنہوں نے اس کی غلط مہم جوئی سے سیکھتے ہوئے توجہ سے سنا۔ اس دن کے بعد سے مائلو کی یادداشت ایک احتیاطی کہانی بن گئی، جس نے اسے سننے والے تمام لوگوں کو ان حدود کی قدر کرنے کی یاد دلائی جو جنگل کے پیچیدہ حالات سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اور یوں مائلو اور لونا کی کہانی زندہ رہی، جو کہ گھنے جنگل میں پھلنے پھولنے کے لیے درکار ہم آہنگی اور احترام کی
یاد دہانی کے طور پر نسلوں میں گونجتی رہی۔ طاقتور شکاریوں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے حشرات تک ہر مخلوق نے اس جادوئی پناہ گاہ کو محفوظ رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، جو ہمیشہ کے لیے اس غیر کہی سمجھ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے کہ ان کی کہانیاں پیچیدہ طور پر ایک ساتھ بنی ہوئی تھیں، جس سے زندگی کی ایک بھرپور تصویر بنائی گئی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔